الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ومن أحسن دينا ممن أسلم وجهه لله وهو محسن واتبع ملة إبراهيم حنيفا واتخذ الله إبراهيم خليلا ولله ما في السماوات وما في الأرض وكان الله بكل شيء محيطا. میرے محترم بزرگوں بھائیوں، جیسا کہ آج پورا سبق جو آپ نے سنا، دین کیا ہے، دین قرآن نے کس کو کہا ہے، انبیاء علیہ السلام کی تعلیمات ایک تعلیم تھی سب نبیوں کی، ان کا لایا ہوا دین ایک دین تھا، اور ملت ابراہیمی پر قائم رہنے کا سب کو کہا گیا ہے. ملت اصل میں کہتے ہیں طریقے کو. ملت کا معنی دین نہیں ہے. دین وہ ہے جو اللہ رب کریم نے دے کر بھیجا ہے. وہ قرآن کی شکل میں ہے. سابقہ کتب سماوی تھی، لیکن چونکہ وہ صحف تھے یا کتب تھیں، ان میں قوموں نے اپنی مرضی سے کچھ ملاوٹ کی، کچھ نکال دیا، کچھ داخل کر لیا. اللہ رب کریم نے آخری پیغمبر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دنیا میں مبعوث فرمایا. یہ بھی ایک بہت بڑا اللہ کا احسان ہے، لیکن ہے ایمان والوں کے لیے. لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا من انفسہم یتلو علیہم آیاتہ. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تلاوت کی لوگوں پر آیتیں قرآن کی. وہ تلاوت کیا کرنا تھا میں نے پہلے بتایا آپ کو کہ یتلو تلاوتن کا مطلب ہوتا ہے کسی کے پیچھے پیچھے چلنا، عملی طور پر اس کے پیچھے چل کے دکھانا. پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم اپنی پوری زندگی قرآن کے مطابق رہے، اور آپ نے اس کو زبانی طور پر بھی سنایا، عملی طور پر بھی دکھایا. پھر پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ بتا دیا تو آخری یہ کتاب اس کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو دے کر اللہ رب کریم نے پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم کا من حیث النفس تو آپ کا وقت پورا کر دیا، لیکن رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کو، رسالت کو تا قیام قیامت قائم کر دیا کہ آپ کے بعد کوئی نبی، کوئی رسول دنیا میں آنے والا نہیں ہے. شریعت اب پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم کی جو سابقہ انبیاء کی بھی شریعت تھی، لیکن لوگوں نے اس کو مسخ کر دیا. اب پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم جو تعلیم لے کر آئے، اس تعلیم میں کوئی رد و بدل الفاظ کے لحاظ سے نہیں کر سکتا. میں نے پہلے بھی عرض کیا تھا کہ پاکستان کے اندر یہ کوشش کی بھی گئی، کوئی زیادہ وقت بھی نہیں گزرا، لوگوں نے بڑا اس کے اوپر لکھا. 3 رسالے الرشد کے نام سے لاہور سے پرنٹ ہوئے. پھر اس میں باقاعدہ انہوں نے کہا جی یہ 4 شکل پہلے موجود ہیں، یہ آپ کے پاس قرآن کریم کی 4 شکلیں پہلے سے لکھی ہوئی موجود ہیں. دوری ہے، قانون ہے، ورش ہے، اور یہ خط عثمانی ہے. 4 خطوں میں وہ کہتے تھے موجود ہے، 16 خط ہم اور تیار کریں گے. گویا آج سے کوئی 200 سال 300 سال 400 سال بعد کوئی بندہ یہ تصور ہی قائم نہ کر سکتا کہ قرآن کریم اصل جو اللہ کے پیغمبر محمد الرسول اللہ کے ذریعے سے پہنچا وہ کون سا ہے. اللہ رب کریم
جیسے چڑیوں سے باز مرواتا آیا ہے اللہ نے مروائے، جیسے ابابیلوں سے ہاتھی مروانا اللہ کی سنت ہے، یہ سنت اللہ نے ادا کی، یہ پہلے بھی تھی آج بھی ہے رہتی دنیا تک رہے گی، اس کو کوئی توڑ نہیں سکتا۔ ان ہاتھیوں کو مروانا اللہ جب چاہتا ہے تو وہ اپنے ابابیل اور وہ کنکر بھیج دیا کرتا ہے۔ اس نے وہ ابابیل بھیجا، ایک کنکر پھینکا، چھوٹی سی کتاب قرآن کریم اور سبع احرف جس کے اوپر تم نے بڑی بحث کی ہوئی ہے۔ ایک سبع احرف ایک جملہ ہے جو آپ کو شاید علم نہ ہو، سبع احرف ایک حدیث کا لفظ ہے۔ قرآن کریم اور سبع احرف وہ 7 حروف جن پر قرآن ہے وہ کیا ہیں اور وہ قرآن اصل کیا ہے۔ چھوٹی سی کتاب لکھی، حکومت کو دے دی کہ خدا کے بندو اگر یہ کام ہو گیا، یہ ہاتھ صاف کر دیے گئے تو اللہ کی سنت کے خلاف نہیں ہونا۔ اللہ نے وہ فضل کیا، آج وہ الحمدللہ جتنے منہ تھے اپنی باتیں کرتے رہ گئے، اس کے سوا کچھ نہیں کر سکا۔ یہ اللہ کا احسان ہے۔ میرے بھائی عرض یہ کر رہا تھا کہ اللہ نے جو دین دیا، من احسن دینا ممن اسلم وجہہ للہ، وہ اللہ کا دیا ہوا دین ہے جس میں اللہ کے لیے چہرہ انسان کا خالص اس کی طرف قائم ہو جائے۔ اس کے علاوہ اگر کوئی دین پیش کرے وہ محسن، وہ ایک محسن بھی ہونا چاہیے کہ جب وہ احسان جتانے والا نہ ہو، منان نہ ہو، محسن ہو، احسان کر کے جتانے والا نہ ہو بلکہ وہ محسن ہو۔ وَاتَّبَعَ مِلَّةَ إِبْرَاهِيمَ حَنِيفًا، اور سب سے کٹ کٹا کر وہ الگ ہو جائے اور الگ ہو کر وہ ملت ابراہیمی کا پیرو ہو۔ فرمایا وَاتَّخَذَ اللَّهُ إِبْرَاهِيمَ خَلِيلًا، ابراہیم کو اللہ نے اپنا دوست بنایا تھا۔ پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جیسے ابراہیم کو اللہ نے خلیل بنایا ایسے ہی اللہ نے مجھے بھی اپنا خلیل بنایا، اور اللہ اپنے خلیل بناتا ہی رہتا ہے۔ جس نے ابراہیم خلیل کی سنت کو ادا کیا وہ ابراہیم خلیل کا ساتھی ہے، وہ اللہ کا ساتھی بن گیا۔ فرمایا للہ ما فی السماوات والارض، زمین و آسمان میں جو کچھ ہے سارے کا کنٹرول اللہ کے پاس ہے، کسی اور کے کنٹرول میں وہ دیا نہیں گیا۔ فرمایا وکان اللہ بکل شیء محیطا، اللہ نے ہر چیز کو اپنے احاطہ قدرت میں رکھا ہے، کسی کو اپنے احاطہ قدرت سے نکلنے نہیں دیا۔ یہی وجہ ہے کہ اللہ کے فضل و کرم سے وہ ہاتھ جو اٹھے تھے اللہ نے اسی طرح وہ بند کر دیے۔ اللہ مجھے آپ کو سمجھ کی عمل کی توفیق عطا فرمائے کہ ہم بھی اپنی زندگی کا جو کام ہے وہ کام کریں، ادھر ادھر اپنے کانٹوں کی طرف نہ دیکھیں، نہ کانٹوں سے الجھنے کی کوشش کریں، نہ کانٹوں کی طرف دھیان دیں، بلکہ اپنی لائن سیدھی کر کے اپنے آپ کو پار کرنے کی کوشش کریں۔ اللہ مجھے آپ کو عمل کی توفیق دے۔ ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب۔